بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے۔ جب کسی انسان کا کسی کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رشتے کو نبھائے، بلا وجہ اس کو نہ توڑے، بلکہ اس رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور خیرخواہی کا معاملہ کرے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ لوگوں کو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس پر سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نمبر 1، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ سورہ نحل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ سورہ نساء میں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی جس طرح والدین کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 2، رشتہ داروں اور غریبوں پر خرچ کرتے رہو اور تنگی سے مت ڈرو۔ سورہ روم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں۔ لہذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ جو لوگ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے اور وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اس لیے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے غریبوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور رشتہ داروں کی مدد کرتے وقت اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مال میں کچھ کمی آ جائے گی، کیونکہ رزق کا بڑھانا یا گھٹانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی کو حقوق کی ادائیگی کا حکم دے کر محروم نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، رشتہ داری نبھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ذرا غور کریں کہ کون مسلمان ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے؟ ہر مسلمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ نمبر 4، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برکت سے اس دنیا میں 3 فائدے ملتے ہیں۔ خاندان میں محبت بڑھتی ہے، مال و دولت یعنی روزی میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاندانی نسب کو معلوم کرو، رشتہ داروں کو جانو تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے، مال و دولت روزی میں برکت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی اور عمر میں زیادتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو اچھی طرح نبھائے۔ نمبر 5، ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی یہ نہیں ہے
کہ تم صرف اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تم اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ آج ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم صرف انہی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کریں۔ میرے بھائیوں، ذرا اس حدیث کی روشنی میں غور کریں کہ کیا یہ اسلامی طریقہ ہے، اور کیا ہمارا یہ عمل اس حدیث کے مطابق ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان پر احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ہر معاملے کو برداشت کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہل کی طرح پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے بالکل صحیح بیان کیا ہے تو گویا تو اس کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، یعنی وہ خود ذلیل ہوں گے اور تیرے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہوگی جب تک کہ تو اپنی عادت پر جمع رہے گا۔ نمبر 6، پہلے رشتہ داروں پر صدقہ کیا جائے۔ اگر کسی کے رشتہ دار غریب ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہی بنتا ہے۔ ان کی مدد کرنے میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور وہ اللہ کے یہاں جلدی قبول بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے محمد کی امت، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس آدمی سے اللہ تعالیٰ کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا جس کے ضرورت مند رشتہ دار ہوں اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں کو دے۔ نمبر 7، رشتہ دار پر صدقہ کرنے پر 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب پر صدقہ کرنے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اشرفی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک اشرفی تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، ایک اشرفی کسی غریب مسکین کو دے دو، اور ایک اشرفی تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ ان اشرفیوں میں سب سے زیادہ ثواب اسی اشرفی کے خرچ کرنے میں ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ محض اللہ کے واسطے خرچ کیا جائے اور گھر والے ضرورت مند بھی ہوں۔ نمبر 8، رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے اور بلا وجہ تعلقات کو توڑ ڈالتے ہیں اور آپس میں پھوٹ پیدا کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 9، رشتے کو توڑنے کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ رشتہ داری کو توڑنا ایک ایسا ہی گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم اور رشتہ داری کو توڑنے کی طرح کوئی اور گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کا زیادہ مستحق ہو کہ اللہ اس کی سزا کو آخرت میں ذخیرہ رکھنے کے باوجود اسی دنیا میں جلدی سزا دے۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم اور رشتہ داری کو توڑنا ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا جو آخرت میں ملنے والی ہے وہ تو ملے گی ہی،
مگر اس دنیا میں بھی ان کی سزا دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی شخص رشتے کو توڑنے والا موجود ہو۔ نمبر 10، رشتہ جوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور رشتہ توڑنے والے سے اللہ تعالیٰ اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم یعنی رشتے کا تعلق رحمان یعنی اللہ تعالیٰ سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی رشتے کو جوڑتا ہے میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی رشتے کو توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کے ترجمے کا خلاصہ۔ آج کے اس خطبے سے پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری ہدایت ہمیں یہ دی گئی کہ رشتہ داری کو نبھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا پیغام ہمیں یہ دیا گیا کہ ہم رشتہ داروں اور غریبوں پر خرچ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ رزق کا بڑھانا یا گھٹانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ صلہ رحمی کے 3 فائدے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے محبت بڑھتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچویں ایک خاص بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں جو ہمارے ساتھ برا سلوک کریں۔ چھٹی ہدایت ہمیں یہ دی گئی کہ رشتہ دار اگر ضرورت مند ہوں تو ہمارے اوپر سب سے پہلے انہی کا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے ان کی فکر کریں اور ان کی مدد کریں۔ ساتویں ایک اہم بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنے پر 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ آٹھویں بات ہمیں یہ بتائی گئی رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نویں بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ رشتے کو توڑنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، مگر اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ 10واں سبق ہمیں یہ دیا گیا کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ لہذا آج کے اس خطبے میں رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔